قرآن کریم کے احکامات کے خلاف مسلمان والا ہو کے بکواس کرتا ہے، ایمان والوں کے خلاف بکواس کرتا ہے، جو ایمان کے ساتھ کھڑا ہے اس کے خلاف بولتا ہے. تو قرآن کریم یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب دشمن ہے نا اس کی قیمتی چیز کو اللہ ضائع کرتا ہے. ہر بندہ یہی کرتا ہے، جس کے ساتھ دشمنی ہے اس کی قیمتی چیز کو ضائع کرتا ہے. تو فرمایا میں اس بندے کی قیمتی چیز ایمان کو لے لیتا ہوں، یہ ایمان سے بیزار ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت اس سے چھین لیتا ہے. اس لیے ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کرے کہ اس وقت وہ کس صف میں کھڑا ہے، وہ ایمان والوں سے محبت کر رہا ہے یا ایمان کے دشمنوں کے صف میں کھڑا ہے. یہ سوال قرآن کریم کر رہا ہے کہ بھئی اپنے آپ کو ٹٹولتے رہو. اللہ رب العزت تو تمہیں آزماتے رہیں گے. اس نے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی جماعتوں کو اتنا آزمایا کہ جماعتیں ساری چیخ اٹھی متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ جواب آیا الا ان نصر اللہ قریب، تم ڈٹے رہو اللہ کی مدد قریب آنے والی. لیکن تم کھڑے رہو تب نا، لیٹ جاؤ تب نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کہو کہ جاؤ خود اپنے رب کو لے کر جو ہے قتال کرو، ہم پیچھے بیٹھے رہیں گے، پھر نہیں ہوگا. تمہارا جواب تو حضرت سعد بن معاذ کی طرح ہونا چاہیے. کچھ بھی نہیں ہے، خندق کا موقع ہے، پورے دنیا کے جتنے قبائل ہیں سب نبی علیہ السلام کے خلاف جمع ہیں. حضرت سعد بن معاذ نے جو تقریر کی، حضرت آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کی طرح ہیں، ہم تو آپ کے سامنے جانیں دے دیں گے، آگے سے بھی لڑیں گے، پیچھے سے بھی لڑیں گے، دائیں جانے بائیں جانے سب کچھ قربان کر. نبی علیہ السلام خوش ہو ایسے جانے صاحب. ایمان والے کے سامنے تو پھر یہ سفریاں طاقتیں یہ ریت کے ڈھیر ہوتے ہیں، کچھ نظر ہی نہیں آتا. لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے دل میں شوق شہادت اس لیے کہ شوق شہادت جب ہوتا ہے تو اسلام تو ہمت دلاتا ہے، حوصلہ دلاتا ہے. اسلام تو غلامی کو پسند نہیں کرتا، اسلام تو آزادی کو پسند کرتا ہے. حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ احد کے موقع پر نبی علیہ السلام کی بات سنی. آپ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماوات والارض. اور جنت سامنے نظر آ رہی ہے، جنت کی طرف دوڑ لگا دو، اس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے زیادہ ہے. حضرت عمیر بن حمام فرماتے ہیں میں نے کہا حضرت یہ میرے لیے بھی ہے؟ فرمایا ہاں تمہارے لیے بھی ہے. کھجوریں کھا رہے تھے، فرمایا کھجوروں اور میرے اور جنت کے درمیان میں کھجوریں حائل ہو رہی ہے. کھجوریں پھینک دیے، نکل گئے، شہید ہو گئے. اتنا گوارا نہیں کہ کھجوریں کھا لوں پھر دنیا کی اور چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے. نہیں، کھجوریں کھانا صحابہ کے لیے گوارا نہیں کہ میرے اور جنت کے درمیان میں کھجوریں حائل ہو رہی ہے. اتنا وقت لگ جائے کہ میں کھجوریں کھاؤں اور میں جنت کے قریب ہونے میں اتنی رکاوٹ ہو جائے، کھجوریں پہ. اللہ. حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا کے بعد ختم کروں. بڑی عمر کے ہیں، بڑی عمر میں ایمان لائے. 3 بیٹے تھے، تینوں مجاہد جوان بیٹے تھے، تینوں جہاد میں جا رہے ہیں. ماں نے بچوں کو تیار کیا ہوا، جوانی ہے اور جوان کا کام ہے نا. حضرت عمر ابن جموح بوڑھے ہیں، لنگڑے صحابی ہیں. کہا کہ میں بھی جاؤں گا، ضد ہو گئی گھر میں. بیوی نے بھی سمجھایا کہ بھئی بوڑھے ہو گئے ہو، گھر میں بیٹھو، تینوں جوان جا رہے ہیں، گھر میں تو کوئی اور نہیں. کہا نہیں، کیا جوانوں کو جنت لینی ہے، بوڑھوں کو نہیں لینی؟ میں جاؤں گا. عورت نے بڑا سمجھایا تھا، کہا یہ نہ ہو کہ کل شام تک تم واپس آ جاؤ. کہا نہیں، اب تو بالکل جانا ہے اور آنا بھی نہیں. نبی علیہ السلام کی خدمت میں گئے اور کہا کہ بیٹے مجھے روکیں. بیٹوں نے کہا حضرت ان کی ضرورت کیا ہے، گھر میں رہیں، اب تو ان کو گھر میں رہنا چاہیے. ہم تینوں جوان گھر سے آ رہے ہیں، گھر میں کوئی اور جوان ہے ہی نہیں، تینوں آ گئے. حضرت عمر بن جموح نے فرمایا نہیں حضرت، یہ تو اپنے طور پہ، میں تو اپنے طور پر. پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک بات عرض کی کہ حضرت سنیں، میں اپنی لنگڑی ٹانگ کے ذریعے سے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اپنے باپ کے جذبے کی قدر کرو، جو یہ کرنا چاہتا ہے کرے. اور پھر وہاں کھڑے ہوئے دعا کی انہوں نے میدان میں، یا اللہ مجھے اپنے گھر کی طرف واپس نہیں لوٹانا. صحیح لوگ جنازہ جب گھر لے جانے لگے، جنازہ جب وہاں سے اٹھایا تو اٹھ نہیں رہا ہے. زور لگا کہ بھئی جنازہ نہیں اٹھ رہا، آگے کی طرف نہیں جاتا. گھر کی طرف لے جائے تو نہ جائے، دوسری طرف جائے تو جائے.
نبی علیہ السلام نے گھر والوں کو بلایا کہ اس نے کوئی دعا تو نہیں کی؟ دعا کی. آپ نے فرمایا ادھر ہی دفن کرو. کیسے جذبہ، بوڑھے تھے، جوان تھے. حضرت معاذ اور معوذ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. بدر کے موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف فرما رہے ہیں کہ میرے دونوں جانب چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہیں. میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی طاقتور قوی قسم کے تلوار والے بندے کھڑے ہوتے تو ایک دوسرے کے آدمی ڈھال ہوتے. تھوڑی دیر گزری تھی، ابو جہل وہاں سے جیسے ہی سواری پہ گزرا تو ایک بچے نے پوچھا اچھا یہ بندہ ہے جو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے؟ ابو جہل کہتے ہیں. میں نے کہا ہاں. دونوں لپ کے اس کی طرف گرا دیا فوراً. یہ ایمانی جذبہ. سبحان. ایمان والا اگر ایمان کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو کفریہ طاقتیں کچھ بھی ہیں، لیکن اگر یہ منافقت پر اتر جائے تو پھر 57 نہیں 100 200 40 ملک بن جائے کوئی حیثیت. اب چند نوجوان ہیں، اللہ رب العزت ان کی کیسی مدد فرما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے ممالک ہیں، لیکن ادھر کے معلوم ہوا کہ وہی مسلمان آزاد ہے اور اس کے علاوہ ہم سب کے سب غلام. اللہ تعالی ہم سب کو آزادی نصیب فرمائے. یہ شوق شہادت رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے. دل میں شوق شہادت رکھیں کہ اللہ تعالی ہمیں شہادت والی موت نصیب فرمائے. ایک دن جانا ہی جانا ہے. اور پھر جہاد کا جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے کبھی ایسا موقع آئے. اور پھر ان مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی اللہ فرما رہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. کیا ہو گیا؟ کیوں نہیں لڑتے ہو تم؟ کیوں مدد نہیں کرتے؟ مستضعفین من الرجال والنساء. وہ مظلوم عورتیں مرد پکار رہے ہیں یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. یہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں، ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. یا اللہ وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا. کہ اللہ اپنی طرف سے کوئی ہمارے لیے ولی وارث تو کھڑا کر دے. تو ہر قسم کی ان مسلمانوں کے لیے خصوصاً اور نہ ہو تو دعاؤں کے اندر ان مسلمانوں کو خوب یاد کریں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا